بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بڑے اور جلیل القدر صحابہ میں ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد کا جو اصل نام ہے وہ سعد ہے، والد کا نام مالک ہے، والدہ کا نام غمنہ ہے، ابو اسحاق اور ابو وقاص حضرت سعد کی کنیت ہے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے ننیالی اعتبار سے بنو زہرہ سے ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ننیالی خاندان کے اعتبار سے بنو زہرہ سے ہے، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس رشتے کا اعتراف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف رکھے ہوئے تھے، حضرت سعد بھی وہاں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذا خالی فلیرینی امرأ خالہ، یہ میرے ماموں ہیں، اس جیسا کوئی ماموں ہو تو دکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رشتے کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ حقیقی ماموں نہیں تھے، خاندانی اعتبار سے ماموں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ اس رشتے کا تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نام لے کر ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایڈوائزری کمیٹی اپنی شہادت کے وقت بنائی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کمیٹی میں، اس بورڈ میں بھی شامل تھے۔ 19 سال کے تھے، بالکل ابتدائی دور میں السابقون الاولون میں شمار ہوتا ہے، بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سعد اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، والدہ کی اطاعت فرما برداری کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، والدہ نے سوچا کہ چونکہ میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اگر بولوں گی، ناراضگی ظاہر کروں گی تو پرانے دین پر واپس آ جائے گا میرا بیٹا اور اسلام چھوڑ دے گا۔ انہوں نے قسم کھا لی، بیٹے کو سمجھایا اور کہنے لگی کہ جب تک تم پرانے دین پر واپس نہیں آؤ گے میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سمجھاتے رہ گئے، والدہ نے بات نہیں مانی۔ 3-4 دن گزر گئے، مسلسل کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے والدہ ان کی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد ان کی خدمت میں پہنچے، ان کو ہوش میں لایا اور کہنے لگی، اماں جان، یہ جس راستے پر میں چل پڑا ہوں، جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، اس سے واپس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ فرمایا، لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا، اگر ایک نہیں آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ ساری جانیں نکلتی چلی جاتی، ما ترکت دینی ھذا لشیء، میں کبھی اپنے دین کو، اس نئے مذہب کو، اس سچے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ آپ کو کھانا ہے کھائیے، نہیں کھانا ہے نہیں کھائیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں دین کے معاملے میں کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت اتری، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تمہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، اور دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ جو استقامت، جو قربانی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دی، وہ بڑی قربانی، ماں کی ناراضگی کو برداشت کر لیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ ہماری زندگی میں بھی
ایسے بہت سارے حالات آتے ہیں، ایک طرف دین کا تقاضا ہے، ایک طرف رشتہ داروں کی ناراضگی، ماں باپ کی ناراضگی، بیوی کی ناراضگی، شوہر کی ناراضگی، دوست کی ناراضگی، لیکن ایسے موقع پر دین کے تقاضے کو، اللہ کے حکم کو ترجیح دینا اور اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، یہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کا پیغام ہے۔ یہ بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہایا، اسلام کی حمایت میں کسی کا خون بہانے والے سب سے پہلے نمبر پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک جگہ پہاڑی علاقے میں حضرت سعد اور کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جو مشرکین تھے انہوں نے آ کے دین کا، نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک اونٹ کی ہڈی موجود تھی، وہ ہڈی اٹھائی اور پھینک کے جوش میں اس کافر کو مارا، جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا۔ تو یہ اعزاز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے خون بہانے کا جو کارنامہ ہے وہ حضرت سعد نے انجام دیا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر چلانے کا، اللہ کے راستے میں جہاد میں تیر چلانے کا جو کارنامہ ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں شریک رہے اور بڑی جانثاری کے ساتھ لڑے، اور انہوں نے بہادری کے بڑے شاندار نمونے پیش کیے۔ لیکن غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، پیچھے سے حملہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے کافروں کا، مشرکوں کا ایک پورا دستہ، ایک پوری جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر چکی تھی اور بالکل قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایسے موقع پر بعض صحابہ ثابت قدم رہے، حضور کی حفاظت میں لگے رہے۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تیر بہت بہترین چلاتے تھے، تیر اتنے چلائے کافروں پر، اتنے چلائے کہ ان کے اپنے تیر ختم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا اور اپنے پاس سے تیر نکال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو دیے اور دیتے رہے اور فرمایا ارمی سعد، ارمی سعد، سعد تیر چلاتے رہو، تیر چلاتے رہو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، سعد تیر چلاتے رہو۔ ان معزز صحابہ میں شامل ہیں جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال کیا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تمام صحابہ میں 2-3 صحابہ ایسے ہیں جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی، حضرت زبیر کے لیے، حضرت طلحہ کے لیے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مبارک جملے کہیں۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسد الغابہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگ احد میں، اس ایک دن میں، اس ایک لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیریں چلائیں، 1000 تیریں، بڑا کارنامہ، بڑی بہادری انہوں نے دکھائی ہے۔ ان کی اسی بہادری کا نتیجہ تھا کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کو فتح کرنے کا مسئلہ آیا، سپہ سالار بنانے کا، کمانڈر بنانے کا مسئلہ آیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ نے، مجاہدین نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور انہوں نے پوری فوج کو لے کر وہ علاقہ فتح کیا جو اس موقع پر، اس زمانے میں سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ ایک بڑا مشہور پہلوان تھا رستم، اس کے لشکر کو بھی شکست دی، مدائن کو، عراق کو، دوسرے علاقوں کو فتح کیا۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے، فاتح ایران۔ ایران اور عراق کے بہت سارے علاقوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت سے، اپنے جہاد سے، مجاہدین کے کارناموں کے ذریعے سے فتح فرمایا۔ اور پھر انہوں نے خلفائے راشدین کے حیات میں
جیسی بھی اللہ رب العزت نے ان کی حیات رکھی وہ زندگی گزاری، اور 70 سال کی عمر میں 55 ہجری میں مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی ہے عقیق، 10 میل دور، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ مدینہ منورہ کو ان کا جنازہ لایا گیا۔ ازواج مطہرات ان کے رتبے سے واقف تھیں، جانتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جنازے کو مسجد میں لاؤ، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ ازواج مطہرات نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر جنت البقیع میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، جلیل القدر صحابی، ان کے قربانیاں، ان کی بہادری، دین پر ان کے استقامت کے واقعات ہم نے سنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ سے سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے۔